الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام ذل احتشام پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف شاہ سوار میدان محبت امین امانات بزرگان رواترہ شریف حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ گلے گلشن رواترہ شریف دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام سادات کرام مشائخ عظام برادران اسلام حاضرین و سامعین، میں اور آپ اپنی زندگی کا حاصل زندگی وقت گزار رہے ہیں. میں اور آپ اس وقت ایک ایسی محفل میں حاضری دے رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. کیونکہ جس محفل میں تلاوت قرآن مجید کی جائے، جس محفل میں حضور ختمی مرتبت کی ثنا کی جائے، یقیناً اس محفل پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ محفل کسی عام جگہ پر منعقد نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ عالم اسلام کی اس عظیم علمی اور روحانی درگاہ پر حاضر ہیں، جہاں وقت کے جید علماء، مشائخ، صوفیاء، عشاق آ کر اپنے دلوں پر محبت رسول کی برکھا حاصل کرتے رہے ہیں. میں اور آپ اس وقت یقیناً اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں اہل اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے گناہ بخش دیتا ہے. اور مسلم شریف کی بڑی مشہور و معروف حدیث آپ نے اکثر علماء سے سماعت کی ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کی نیت سے ولیوں کے شہر کی طرف چلا، اللہ نے اسے راستے میں موت آ گئی، اللہ نے بخش دیا. وجہ یہ ہے کہ وہ ولی کے شہر کی طرف جا رہا ہے. باشعور لوگ بیٹھے ہیں، خود فیصلہ کر لیں، جو ولی کی بارگاہ کی طرف چلے وہ بخشا جائے، تو جو ولی کے ڈیرے پہ آ جائے اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے. جو ولی کے شہر کی طرف چلے وہ بخشا جاتا ہے، تو جو ولی کی محفل میں آ جائے اس کی بخشش میں کون سا شک رہ جاتا ہے. باوضو کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش آمد سے جھوٹ سے محفوظ رکھے. میں اس نیت سے ہرگز حاضر نہیں ہوا تھا
کہ میں کوئی تقریر کروں گا. رات کی نشست میں بھی میں حاضر نہیں ہو سکا. صرف جو فرض محبت ہے اور جو آستانہ عالیہ کی ڈیوٹی ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے حاضری کے لیے یہاں محفل میں شامل ہوا تھا. قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے تو چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں معیار ولایت کے حوالے سے اپنی گفتگو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں، میں تمہید باندھ کر آپ کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں. یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ اگر آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہو تو قرآن مجید کے 15ویں سپارے کا آخری رکوع اور 16ویں سپارے کا پہلا رکوع اٹھا کر خود یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، کیا اس وقت اور بھی کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے جس کے پاس آپ جیسا علم ہو؟ کوئی ایسا اور آدمی بھی ہے جس کا علم بڑا اعلیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتاب تھے، آپ کے دور میں اور کوئی صاحب کتاب نبی نہیں تھا، فرمایا اور کوئی ایسا نہیں جس کا علم مجھ سے زیادہ ہو. پہلے وقتوں میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی دنیا میں رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اور کوئی آدمی نہیں جس کا علم اس وقت مجھ سے زیادہ ہو. رات کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، دن کے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ آپ سے بڑھ کے اس وقت دنیا میں کوئی علم والا نہیں. ایک بندہ ایسا ہے جسے میں نے بڑا خاص علم عطا فرمایا ہے. ایک ایسا انسان دنیا میں موجود ہے جسے میں نے خاص علم عطا فرمایا ہے. جناب موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ اسے خضر کہہ کے پکارتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام. اصل میں یہ آپ کا لقب ہے اور یہ جو اصل لفظ ہے وہ ہے خادر. خادر عربی زبان میں سبزے کو کہتے ہیں. حضرت خضر جہاں قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگ جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا یا اللہ میں خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے راستہ سمجھا دیا کہ دریا کے کنارے سفر شروع کر دو، ایک مچھلی کو آگ پہ بھون کے تیار کر کے پاس رکھ لو. جہاں دو دریا ملیں گے اور جہاں مردہ مچھلی خود بخود زندہ ہوگی وہیں میرا ولی لیٹا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلا دن ہوا سفر شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. ان دونوں نے سفر شروع کر دیا. ایک مچھلی کو آگ پر بھون کے تیار کیا، سفر جاری ہو گیا. ایک جگہ ایسی آئی، میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں. ایک موقع ایسا آیا جہاں وہ مردہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کے دریا میں راستہ بناتی ہوئی داخل ہو گئی، سرنگ بناتی ہوئی دریا میں داخل ہو گئی. لیکن جناب یوشع کو یاد نہیں رہا کہ میں حضرت موسیٰ کو بتاؤں مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی ہے. کچھ آگے گئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یوشع وہ مچھلی کدھر ہے؟ تو جناب یوشع نے کہا پیارے موسیٰ پیچھے ایک جگہ ایسی آئی تھی جہاں مچھلی خود بخود زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی. پیچھے ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی تھی. حضرت موسیٰ نے فرمایا یوشع پیچھے چلو، منزل تو ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں، منزل ہماری پیچھے رہ چکی ہے. جناب یوشع نے عرض کیا آپ نے فرمایا تھا منزل بڑی دور ہے، سفر بڑا طویل ہے، اور اب فرما رہے منزل پیچھے رہ گئی ہے. فرمایا یوشع سنو، جہاں مردے زندہ ہوتے ہیں وہیں اللہ والوں کا ڈیرا ہوتا ہے. جہاں مردے زندہ ہو وہیں اللہ والوں کا ڈیرا ہوتا ہے. دونوں نبی واپس آئے، کیا دیکھا؟ حضرت خضر علیہ السلام چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں. اس واقعے میں اصلاح امت کے حوالے سے، عقائد اور اعمال کے حوالے سے بے شمار نکات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس آئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پیچھے بھی حضرت موسیٰ نے سفر کی ہے، وہاں مچھلی زندہ نہیں ہوئی، یہاں آ کے مچھلی کیوں زندہ ہو رہی ہے؟ پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی ہے، وہاں یہ مچھلی زندہ نہیں ہوئی، یہاں کے زندہ کیوں ہو رہی ہے؟ یا اللہ سمجھ نہیں آئی. مچھلی گھر سے لے کر چلے ہیں،
تو مچھلی زندہ نہیں، یہاں کیوں زندہ ہو رہی ہے؟ فرمایا یہاں میرا خضر سانس لے رہا ہے، جس فضا میں میرا خضر سانس لے رہا ہے وہ فضا زندگی عطا کرنے والی ہے، وہاں مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب خضر، اور خضر کا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ خضر کا معنی کیا ہے؟ راہ دکھانے والا، راہ سمجھانے والا، راہ بتانے والا۔ عرس پاک کی محفل میں بیٹھنے والے باشعور مسلمانوں خود فیصلہ کر لو، جہاں خضر لیٹے ہیں وہاں مردے زندہ ہو رہے ہیں، تو جہاں خضر کے بھی خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ جہاں جناب خضر لیٹے ہیں وہاں مردہ زندہ ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں تو خضر کے بھی خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جناب خضر کو بھی راہ دکھانے والے لیٹے ہوئے ہیں، جہاں جناب خضر لیٹے ہیں وہاں مردہ جانور زندہ ہو رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، مدینہ منورہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے ساتھ حاضری دے، اللہ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ رواتڑا شریف۔ امام الانبیاء کی بارگاہ کی حاضری تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بریلی کے تائیدار فرماتے ہیں کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، کہیں سے حضور کو پکارے، حضور صرف نگاہ محبت سے ایک نگاہ دیکھ لیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ جانتے ہیں کن لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آئیں حضور سے نگاہ کرم مانگ لیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ اب بھی آپ سارے نہیں بولے، یقین جانیے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عشاق نے اپنی زندگی کا فیصلہ حضور کی ایک نگاہ پہ کر دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی عرض کرتے ہیں 100,000 جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر، تیری ایک نگاہ کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اور عاشقوں کے امام حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ شعر لکھ کے قلم توڑ دیا، کاش سگت کوے تورا نام جامی بودے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ، کاش آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے آپ کے ہونٹوں پر میرا نام تو آ جاتا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں جناب خضر لیٹے ہیں وہاں مردے زندہ ہو رہے ہیں، تو جہاں خضر کے خضر لیٹے ہیں وہاں اللہ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی جناب موسیٰ کی، اس میں بہت سے نکات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ عمل کیے ہیں جو عقل سے ورا ہیں، پھر ان کی تشریح ہے، یہ میرا موضوع نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب خضر سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کو قرآن کہہ رہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ یہ جو فا ہے نا، پس انہوں نے پا لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت موسیٰ تلاش کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، مرشد کی کیا ضرورت ہے، یہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، تم پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم نہیں جاتے، اللہ بھیجتا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی تلاش میں نکلنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ اور دوسری بات، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں سچا پیر نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں پانی نہیں، میں کہتا ہوں پیاس ہی نہیں۔ آپ پیاس پیدا کریں، اللہ پانی کا بھی انتظام فرما دے گا۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں لوڑن والا رے آنا خالی تے لوڑ کی تھی جس پکی۔ آپ اپنے اندر طلب تو پیدا کریں، اللہ انتظام بھی فرما دے گا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب بندے تو ساری اللہ کے ہیں، ساری اللہ کے بندے ہیں، اللہ یہ کیوں فرماتے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے بندے سارے اللہ کے ہیں، پر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔
قرآن مجید کا ایک اور مقام، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، میری بارگاہ سے نکل جا۔ جب اللہ اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال رہا تھا تو شیطان کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ چیلنج کر کے شیطان وہاں سے نکلا ہے۔ اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب شیطان اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں چوطرفی حملہ کر کے گمراہ کروں گا، یہ بات کرنے سے پہلے وہ کس کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس ہوش کر، کیا سارے بندے گمراہ کر سکتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں جال تو سب پہ ڈالوں گا پر جو تیرے ہو جائیں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اللہ والوں کی طاقت تو ابلیس بھی مان رہا ہے۔ شیطان بڑی طاقت والا ہے، ایک لمحے میں مشرق سے مغرب آ سکتا ہے، پر شیطان مانتا ہے میں بڑی طاقت والا ہوں، پر جتنی داتا صاحب کی طاقت ہے اتنی میری طاقت نہیں۔ جو طاقت غوث اعظم کے پاس ہے ابلیس مان رہا ہے وہ طاقت میرے پاس نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کی شان کو بیان کیا، فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ جو خضر لیٹا ہوا ہے نا ہمارا خاص بندہ، وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا، اس کی جولی میں ہماری رحمت کا خزانہ ہے، اس کی جولی میں ہماری رحمت کا خزانہ ہے۔ اب سنیں، خضر علیہ السلام کے حوالے سے دو قسم کے قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، اور دوسرا جمہور کا قول ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر خضر علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جائے تو قرآن کہتے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا، بڑی خاص بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں رحمت دی ہے، ہم نے رحمت عطا کی ہے۔ وہ خضر خالی ہاتھ نہیں بیٹھا، ہم نے اسے رحمت عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبی، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے، ہر نبی کا وجود اللہ کی رحمت ہے، پر آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، پہلوں کا ذکر آیا، اللہ فرماتے آتیناہ رحمتا من عندنا، پر محبوب کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اوروں کو رحمت دے کے بھیجا ہے، محبوب کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اوروں کو میں نے رحمت عطا کی ہے، محبوب کو سراپا رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یہاں ایک اعتراض، لوگ کہتے ہیں سنی اپنے پیروں کے ہاتھ بڑے چومتے ہیں، یہ ہاتھ چومنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں نیا